بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین۔ اطاعت رسول ہی حقیقت میں محبت رسول ہے، سبحان اللہ۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے، سبحان اللہ۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ صحن کی دیوار نے تبدیل رشتے کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا، بے شک۔ اے اللہ ہمیں ہماری شکر کی کمی کے باعث اپنی خیر سے محروم نہ فرما، اور ہم سے واپس نہ لے ہمارے صبر کی کمی سے، اور ہماری پکڑ نہ فرما اور ہمارے استغفار کی کمی سے، پس تو وہ کریم ہے جس کی رحمت ہر چیز پر پھیلی ہے، آمین یا رب العالمین۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے پھر وہ عورت نہیں بلکہ بہت سی بری نظروں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہیے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ طے ہے کہ جو زیادہ ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ سوچے بغیر کہ میرے اچھے کام کی کتنی لوگ تعریف کریں گے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اللہ اس رمضان ان تمام لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں کو ختم کر دے جو نہ جانے کب سے کسی معجزے کے انتظار میں ہیں۔ اللہ سب کی عبادات، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس رمضان کو تمام لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو،
نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 4200 مذاہب ہیں اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، الحمدللہ۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے، سبحان اللہ۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جس سے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے اپنے اندر سے آئے گی۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ ہم درخت نہیں، دراصل اپنے ہی سر کاٹ رہے ہیں۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔